توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ او بھائی ختم کرو، یہ ختم کرو، مت کرو دکھاوا۔ جو دینا اٹھا کے بیٹی کو اٹھا کے دے دو، جو بھی دینا ہے، جو بھی دینا ہے۔ ایک بات مجھے بتاؤ گے، میرے نبی نے نا جب حضرت علی دروازے پہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، سنیں جو کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں، کان کھول کے سنیں، آ کے بیٹھ گئے حضور کی چوکھٹ پہ۔ میرے نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا، فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ حضور ہمت نہیں ہوئی کہنے کی، کیونکہ وہ بے غیرت نہیں، غیرت والے لوگ تھے، وہ حیا والے لوگ تھے، گردن جھکا کے بیٹھے۔ حضور نے پھر فرمایا علی کہو نا دل میں کیا ہے، پھر چپ۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اور جب 2 مرتبہ میں کچھ نہ کہا، میرے نبی کہتے ہیں علی تم بتاتے ہو تمہارے دل میں کیا ہے یا میں بتا دوں جو تو دل میں لے کے آیا ہے؟ حضور بولے نا پھر آپ سب جانتے ہیں آقا، آپ سے کہنے کی کیا ضرورت۔ میرے حضور فرماتے ہیں پھر علی بات میں شروع کرتا ہوں۔ علی جوان ہو گئے ہو، تم کہو تو تمہاری شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ اتنا سنا رو دیا حضرت علی، کہتے محبوب میں تیری انگلی پکڑ کے بچپن سے چلا، میں تیری گودوں کا کھیلا، باپ کے بعد کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آقا۔ آج تک علی کو کیا چاہیے مجھے کہنا ہی نہیں پڑا۔ حضور آپ پوچھ رہے ہیں، آپ علی کی جان کے مالک ہیں، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ پھر مسکرا کے کہا علی میری بیٹی کے ارادے سے آئے تھے نا، بیٹی کے ارادے سے چپ ہو گئے۔ کہا علی تو بعد میں آیا ہے، ابھی تجھ سے پہلے جبریل آ کر کے گیا ہے، جبریل آ کر کے گیا ہے۔ خدا کی قسم بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ابھی جبریل آیا ہے، جبریل آئے، تم ادھر آئے وہ ادھر جبریل آ گیا ہے۔ حضور اٹھے، جبریل نے کہا آقا کدھر جا رہے؟ کالی آیا ہے، بیٹی سے بات کر لوں؟ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ فیصلہ رب نے کر دیا تو اب بیٹی سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا جو رب کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے، لیکن بیٹی سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے تاکہ امت کو یہ سبق دے دوں کہ جب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی باری آئے نا، آنکھیں بند کر کے بیٹی کو کسی شرابی جواری کے گھر میں جھونک نہ دینا، بیٹی کو ایسے گھر میں نہ ڈال دینا جہاں بیٹی جانا نہ چاہتی ہو۔ میں اپنی بیٹی سے اجازت لے کے یہ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، کل جب بیٹیوں کو رخصت کرنے لگو پھر منہ کی خاطر ناک کی خاطر بیٹیوں کو جھونک نہ دینا، ایک بار بیٹی سے بھی پوچھ لینا بتا تیری کیا مرضی ہے۔ بہت اچھا پیغام، ہم بہت اچھا پیغام پوچھتے ہیں اپنی بیٹیوں سے؟ اچھا پیغام ہے، اصلاح نہیں پوچھتے نا، کر رہے ہیں۔ واہ واہ، نہیں پوچھتے بھائی۔ میرے بیٹے کے نکاح کا مسئلہ ہو نا، میں رشتہ کرنے جاؤں گا، دیکھ کے آ کے کہوں گا بیوی سے ذرا پوچھ اس سے فلاں کی بیٹی دیکھ کے آیا ہوں، اس کی کیا رائے ہے؟ کہے کہ نہیں کرنی ہے، چل پھر کوئی اور دیکھ لیتے، پھر انکار، پھر اور دیکھ لیتے، پھر اور انکار۔ مگر خدا کی قسم کبھی بیٹی سے پوچھا گیا؟ نہیں نا۔ ابا بھی کہہ دیتا لنگڑا شراب ہو گیا، داماد شرابی ہے، لنگڑا ہے، جواری ہے، اور بچی خوبصورت پڑھی لکھی ہے تو مرضی نہ بھی ہوتی ہے نا، اور پھر بھی ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے اور بچی سے پوچھنے جاتے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو وہ چیخ مار کے روتی ہے۔ چلو رونا ایک درد ایک تکلیف ہے، جدائی ہے اپنوں کی، لیکن کئی بار نہ بیٹی کی اجازت لینے جاتے نہ تو ادھر دلہا دیکھا ہوتا ہے، ادھر دلہن کو جا کے دیکھتے نہ تو پھر عقل فیصلہ نہیں کر پاتی، کہتی اگر یہ دلہن ہے تو پھر وہ دلہا تو صحیح نہیں لگتا ہے۔ پھر پوچھو نا ایسا ہوا کیوں؟ تو کہتا بچپن میں زبان دے دی تھی، نہ تو زبان بچپن میں، وقت پہ آ کے فیصلے کر، ورنہ تیرا ایک فیصلہ تیری بیٹی کو 7 سال تک رونے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ کتنی بیٹیاں تباہی کے نظر ہو گئیں۔ ابھی حضرت کچھ دن پہلے فون بچی کا آیا، اس نے کہا تھا میرا باپ زبردستی ایک وہابی کے ساتھ میرا نکاح کر رہا ہے اور میں حضور کے گستاخ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔
یہ بچی کا فیصلہ. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں ہم نے بچپن میں زبان دے دی تھی کہ اگر نہ کروں تو باپ کا حکم ٹل جائے گا. میں نے کہا ٹھہر تو صحیح، پھر گھبرا کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا نبی نے باپ کا ادب بتایا ہے. تو میں نے کہا بھول گئی ہے، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں کٹا سر تھا. آقا کریم نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہتے ہیں یہ میرے باپ کا سر ہے. جب اتنا سنا آقا نے کہا تھا کیوں کاٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف بھوکتا تھا. میں نے کئی بار سمجھایا یہ مانا نہیں. میں نے کہا سن تو میرا باپ ہے، میں تیرے ذریعے دنیا میں آیا ہوں. آقا نے تیری بڑی فضیلت بتائی ہے، میرے محبوب کو کچھ نہ کہ ورنہ برداشت نہیں کروں گا. آقا یہ نہیں مانا، اس نے بھوکا، میری تلوار اٹھی اور فیصلہ ہو گیا جو زبان میرے نبی کو بھوکے گی وہ سر سلامت نہیں رہے گا. آقا میں سر کاٹ لایا ہوں اور باپ کا سر کاٹا ہے، اب جو چاہ کے سزا سنا دے. میں نے کہا بیٹی وہ سزا سن جو نبی نے ابو عبیدہ کو سنائی تھی. آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے، بازو پھیلائے، کہتے ہیں عبیدہ پھینک کے کتے کا سر آ محمد کے سینے سے آ کے لگ کے کھڑا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن غوث اللہ کانفرنس، مفتی حماد صاحب قبلہ، بہت خوب، سبحان اللہ. یہ بیٹی نے کہا، میں نے کہا کیوں؟ کہ انہوں نے بچپن میں زبان دے دی تھی. میرے بھائی زبان نہ دو، تم نہیں جانتے ہو بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، بڑی حساس ہوتی ہیں. صوفی صاحب قبلہ نے ماں کے حوالے سے بات کی. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب بڑا سنہرا باب ہے جو میں کرنے لگا ہوں. میں نے 12ویں کے مہینے میں کہا تھا خدا را اتحاد ملت کانفرنس کرنے سے امت میں اتحاد نہیں ہوگا، 4-5 جماعتیں اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جائیں اس سے اتحاد نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا من کے اتحاد ملت کرنے والوں، کانفرنس کرنے والوں، یہ بتاؤ جھنڈے پہ اختلاف کیوں ہے؟ حضور کی ولادت کے دن پہ اختلاف کیوں ہے؟ نبی کی آمد کی خوشی پہ اختلاف کیوں ہے؟ پہلے ان معاملات کو حل کیا جائے. جھنڈے لگ جائیں تو سر کو بدعت کیوں کہتے ہو تم؟ بتاؤ تو صحیح. اگر امریکہ کا جھنڈا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، افغانستان کا الگ ہے، الگ الگ ملکوں کے جھنڈے الگ ہیں، ہر قوم کا جھنڈا الگ، ہندو کا جھنڈا الگ، سکھ کا جھنڈا الگ، عیسائی کا جھنڈا الگ، تو پھر مسلمان کا جھنڈا الگ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس جھنڈے سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کا شرک و بدعت ہے، ہم نہیں لگائیں گے، ہم ان کی آمد کی خوشی نہیں، ہم ان کے جانے کا غم منائیں گے. میں نے کہا سالمو کان کھول کے سنو، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، جھنڈا سے ولادت کی نہیں، جس گھر میں بیٹی رہتی ہے اس گھر کی چھت پہ حضور کی آمد کا جھنڈا ہونا چاہیے. زندہ باد، زندہ باد، مسکراتی ہے، اس چھت پہ جھنڈا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس میں ایک بیٹی رہتی ہے اور اس بیٹی کو زندگی کی خیرات عبداللہ کے بیٹے نے عطا کی ہے. زندہ باد، زندہ باد. کھل کے کہتا واہ واہ، بہت خوب، سبحان نہ اللہ. ہوتا نا تو آج ماں جیسی دولت نہیں ہوتی. ارے واہ واہ واہ، بہت. ہاں، جھگڑا خالی درود و سلام کا نہیں ہے، جھگڑا خالی تیجے 40ویں کا نہیں ہے. ہم کھل کے کہتے ہیں تیجا 40واں نہ بھی ہو تب بھی مسلمان ہے. لیکن جانتے ہو جھگڑا کیا ہے؟ یہ بتاؤ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کس نے کہا؟ بولے سبحان اللہ. جو جوان بولے اللہ صلی اللہ، جو بولے اللہ سلامت رکھے. کس نے کہا؟ یہ ہمارے نبی نے. کس نے بتایا؟ ہمارے جن کے نبی ہیں وہ بولنے کی کوشش کریں بھائی. ہمارے، اور زور سے ہمارے نبی نے، اور زور سے ہمارے نبی نے. خدا کرے یہ بات آواز اجمیر شریف، بغداد شریف، کربلا شریف، نجف اشرف ہوتے ہوئے حضور کے مدینے پہنچ جائے. واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت، بہت عمدہ. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لو حضور کی توجہ ہو گئی ہے. ہاں صوفی صاحب اس کو مائک بند کر دو، شاید اس کی وجہ سے سیٹی دے رہا. توجہ ہے نا؟ کس نے سکھایا ماں کا ادب؟ کیا کہا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کیا مسئلہ ہے؟ یہ والا مائک گھما کے رکھو، یہ والا مائک بدل دو، اسے ادھر کر، ادھر گھما دو. توجہ ہے سب کی؟ بہت غور سے سنیں. یہ میرے نبی نے بتایا ماں کے قدموں کے نیچے. یہ تو نہیں کہا شیخ، پٹھان، انصاری، ترک،
فقیر برادریاں تو نہیں بتائی نا. یہ کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, نہ یہ کہا رابعہ بصریہ کے قدموں کے نیچے جنت, نہ یہ کہا فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے جنت. فرمایا جو ماں ہوگی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتاؤ, جو نبی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بتا رہا ہے, اس کی ماں جنتی ہوگی کہ جہنمی ہوگی؟ جنتی. کیا ہوگی؟ جنتی. آپ ناراض ہیں بھیا؟ نہیں ہے نا, تو پھر آپ بھی بولیں. جو ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھے, اس کی ماں اپنی ماں جنتی ہوگی کہ جہنمی؟ جن کا عقیدہ ہے وہی بولو, جنتی نا. اب بتاؤ, یہ نظریہ پیش کرتے معاذ اللہ نبی کی ماں بھی جہنمی ہے اور نبی کا باپ بھی جہنمی ہے. میں کہتا ہوں شرم کرو, جس نے ہماری ماں کو جنتی کہا اس کی اپنی ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ رب نے جہنمی نہیں, ان کو مالک جنت بنا کے بھیجا ہے, مالک جنت بنا کے بھیجا. اور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, سنے کان کھول کے, خود نبی کی امی سیدہ کائنات حضرت آمینہ فرماتی حضور میرے شکم میں آئے نا, میرے متھے پہ پسینہ میں لیٹی تھی. کہتی لیٹے لیٹے اچانک میری کمر کے پیچھے سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آئے. کہتی میں نے مڑ کے دیکھا نا تو دو چاند جیسی شہزادیاں ہاتھ میں پنکھے لے کے ہوا کر رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کون ہو جی؟ کہنے لگی آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. کہا تمہیں مکے میں تو کبھی نہیں دیکھا. وہ مسکرا کے کہنے لگی ہم مکے میں ہوتے تب دکھتے نا, رب نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے. مجھے بتا, جس آمینہ کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو, وہ اس آمینہ کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا؟ جھگڑے صرف یہیں تک نہیں ہے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, ہر اس شخص کو جھنڈا لگانا چاہیے جس گھر کے اندر بیٹی مسکرا رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اس لیے کہ یہ بیٹی میرے نبی کے صدقے میں ہے. ارے زندہ باد, زندہ باد. اور کتنی بڑی نعمت, خدا کی قسم. بیٹی, جن کے پاس بیٹیاں ہیں نا وہ سمجھیں گے حضور نے بیٹی دے کے کتنا بڑا احسان کیا. جانتے ہو ماں کے بعد اگر بندے کی سچی ہمدرد کوئی ہوتی ہے نا تو وہ بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیوی کو برا نہیں لگنا چاہیے. کیا بات ہے کہ میں تو اتنی روٹی پکا کے دیتی ہوں, اتنی پرہیز کر کے دیتی ہوں, اتنے کپڑے تیار رکھتی ہوں. کیا بات ہے. جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا تھا, جبکہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ عام نہیں, 25 سال حضور کے ساتھ گزارے. کتنے؟ 25 سال. اور خود میرے نبی کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال خدیجہ کے ساتھ گزارے, لیکن 25 سال میں کبھی مجھے دروازے پہ آواز دینی نہیں پڑی ہے. کردار دیکھ میرے نبی کا. گھر کیسے چلتے ہیں دیکھو, بات بات پہ دے طلاق, لے طلاق, نکل تیرے باپ کا کہ میرے باپ کا ہے. میں کہتا ہوں طلاق دینے سے پہلے 2 بار سوچ لیا کرو. جسے طلاق دے رہے ہو یہ بھاگ کے نہیں آئی ہے, اسے عزت سے سینکڑوں لوگ لے کے آئے. ارے واہ. اور دوسری بات, یہ خالی ہاتھ نہیں آئی ہے. کیا بات ہے. حضرت جس بستر پہ لیٹ رہی ہے وہ تیرے باپ کا نہیں, اس کے باپ کا. جن پلیٹوں میں کھاتی ہے وہ تیرے باپ کی نہیں, اس کے باپ کی ہے. جو کپڑے جو جوتے پہن رہی ہے وہ تیرے باپ کی نہیں, اپنے باپ کے لا کے پہن رہی ہے. پھر تو کہہ کیسے دیتا, نکال دوں گا 2 منٹ میں. حکومت چلتی ہے تیری, سمجھو ذرا, کھل کے کہتا ہوں. احسان مانا آمینہ کے لال کا, جس نے نکاح کو مشروع کر دیا. اگر حضور نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا, تیرے باپ میں دم نہیں تھا کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا. یہ تو احسان ہے میرے نبی کی اس سنت کا کہ 3 مرتبہ قبول قبول کیا کہہ دیا. جس نے تجھے دیکھا نہیں تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی, جس نے کبھی تجھے جانا نہیں تیری فرما بردار ہو گئی. 3 مرتبہ قبول کیا کیا ہے, تیرے لیے زندگی کا فرش راہ بن جاتی ہے. احسان مان میرے نبی کا جو تجھے جانتی نہ تھی, تو جسے نہیں جانتا تھا, یہ کتنی فرما بردار ہو گئی ہے. تو کہتا ہے اٹھ تو اٹھ جاتی ہے, تو کہتا ہے بیٹھ تو بیٹھ جاتی ہے, تو کہتا ہے چل تو چلنے لگ
جاتی ہے، تو کہتا کہ بات سن تو سننے لگتی ہے، تو کہتا ہے سو جا تو سو جاتی ہے، تو آدھی رات کو اٹھ کے آواز دیتا ہے، بستر چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پتا کون سا احسان کیا کہ تو نے، کیا خرید لیا کہ تو نے؟ نہیں، خدا کی قسم الٹے احسانات کر کے تیرے گھر میں آئی گئی ہے، جہیز لے کے آئی ہے، کھانا لے کے آئی ہے، خدا کی قسم تو نے خریدا نہ کی ہے، یہ احسان آمینہ کے لال کا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے،